जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई, मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको डाकुओं के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं? कि आप जितने गुलामी वेस्ट के करते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा आपको जलील करता है, और यही आज बाइडेन ने उनके साथ किया। So stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. मैं जरा जवाब देना चाहूंगा, शायद हमारी रियासत में जरूरत ही नहीं है। देखिए बाइडेन साहब, दुनिया में जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है उसकी वजह अमेरिका। अगर किसी ने एटमी हमला किया हिरोशिमा और नागासाकी पर तो वो अमेरिका था। वहां पर तबाही थी। जो दुनिया से खतरा होना चाहिए तो अमेरिका से होना चाहिए। दुनिया में अगर अफगानिस्तान को किसी ने डेकेड से बर्बाद करके रखा तो वो अमेरिका ने बर्बाद करके रखा। दुनिया में जहां पर भी जंग हुआ उसकी सबसे पहली कड़ी अमेरिका से जाकर मिली। दुनिया में जहां पर भी बदअमनी और जिस मुल्क में भी इंतशार और फसाद होता है उसकी कड़ियां भी अमेरिका। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम सिर्फ नहीं बल्कि पूरी हुकूमत उसकी सजा है। आज मुझे शर्म भी आ रही है, आज मुझे गुस्सा भी आ रहा है, और आज मुझे एक तरफ से खुशी भी हो रही है, क्योंकि आप जितनी गुलामी करते हैं। इमरान खान के सोने पर लिखने वाले वो अल्फाज मुझे याद है कि जो कहा करते हैं कि आप जितनी गुलामी वेस्ट के करते हैं वो उससे कई गुना ज्यादा आपको जलील करता है, और यही आज बाइडेन ने उनके साथ किया। इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ किया, इस मौजूदा हुकूमत के साथ किया, जो गुलामी में बहुत आगे बढ़ गए थे, खुशामद में अपने हाथ पांव सब कुछ फैला दिए थे और कहा कि अमेरिका हमारा आका है, अमेरिका हमारा सब कुछ है, अमेरिका ही से मुस्तकबिल हमारा वाबस्ता है। आज जिस तरीके से उन्होंने जलील किया खासतौर पर बाइडेन ने, और जो पाकिस्तान, एक तरफ इमरान खान की वो बात मैं आपको जरा सुनवाना चाहूंगा कि इमरान खान ने क्या कहा था। इमरान खान ने पहले ही एक पेशन गोई कर दी थी। इमरान खान ने पहले ही आपको बता दिया था। इमरान खान ने पहले ही आपको ये मुतनब्बे किया था और ये खदशा जाहिर किया था कि क्या इस हुकूमत के साथ, जो कि किसी और के कहने पर यहां पर हुकूमत कर रही है, जो इंपोर्टेड शुद्धा हुकूमत है, क्या वो न्यूक्लियर जो हमारे वेपन्स है उसकी हिफाजत कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। इस सवाल के जवाब में आज बाइडेन ने उन पर कई सवालात उठा दिए हैं। जो उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। और गुलाम क्या कहते हैं, गुलामों का रिएक्शन सुनिए। खुर्रम दस्तगीर साहब जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बिल्कुल, आप देखिए जब इंसान से शर्म ही खत्म हो जाए तो फिर उसमें क्या फर्क पड़ना है। आखिरी हद होती है इंसान की शर्म की। जब आपसे शर्म चली जाए तो फिर आप क्या कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान ने क्या कहा था, सबसे पहले जरा मैं चाहता हूं कि मैं जरा सबूतों के साथ आपके साथ शुरू करूं कि इमरान खान ने कहा किया था। उन्होंने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त एक वीडियो सामने आई थी, और वो वीडियो क्या थी जिसमें एक टॉक शो फॉक्स टीवी के, जिसमें वो एक खातून से पूछते हैं कि अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो कहते थे कि जब चूंकि ये इमरान खान ने अमेरिका के साथ जो पॉलिसी इख्तियार की थी वो गलत थी, रशिया के साथ ताल्लुकात खत्म करने चाहिए, अब चाइना के साथ ताल्लुकात कम करने होंगे, हमारी गुलामी आपको करनी होगी, हम आपको जो कहेंगे आप भोंकते रहेंगे, आप काटते रहेंगे, आप काते रहेंगे, यानी इस किस्म के गुलाम हम बन गए थे वहां पे। सबसे पहले जरा मैं दिखाना चाहता हूं कि इमरान खान ने इस हवाले से अपने एक वीडियो में, एक जलसे में जो कहा था वो क्या था, आप सुनिएगा। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन, ये हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये जरदारियों की, जिस साजिश के तहत इनको हुकूमत दिलवाई गई। मैं अपने सारे इदारों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इनके हाथ में, क्या ये हिफाजत कर सकते हैं? क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको डाकुओं के हाथ में जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, क्या पाकिस्तान हमारी सालमती इन चोरों के हाथों में डाल रहे हो? क्या आपको कोई खौफ खुदा नहीं है?
عمران خان کی گفتگو آپ نے سنی اور عمران خان نے یہی کہا کہ جو میں اپنے اداروں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے اداروں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس حکومت جو کہ آپ جو یہاں پر امپورٹڈ شدہ ہے، کیا اس حکومت کے ساتھ ہمارے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ان ایٹمی اثاثوں کے ساتھ جو ہمارے کنسرن ہیں کیا وہ بالکل یعنی یہ اس کی حفاظت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ آج بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ دیا، پہلے بائیڈن کے سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیجئے۔ بائیڈن نے کیا کہا، آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، کیونکہ کچھ لوگ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بائیڈن نے بے قاعدہ یا باقاعدہ کیا کہا کہ پاکستان کی نیوکلیئر جو پاور یا نیوکلیئر کی جو ویپنز ہیں وہ بے قاعدہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ جناب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں بائیڈن صاحب کہ پاکستان دنیا کے لیے ایک خطرناک ترین ملک ہے، پاکستان دنیا کے لیے ایک خوفناک ترین ملک ہے، پاکستان کی ایٹمی اثاثے جو ہے یا ایٹمی جو ویپنز ہے وہ غیر محفوظ ہے، کوئی بھی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ میں ذرا جواب دینا چاہوں گا، شاید ہماری ریاست میں تو یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ جواب دے۔ دیکھیں بائیڈن صاحب، دنیا میں جو سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ امریکہ ہے۔ اگر کسی نے ایٹمی حملہ کیا ہیروشیما اور ناگاساکی پر تو وہ امریکہ تھا، وہاں پر تباہی تھی۔ جو دنیا سے خطرہ ہونا چاہیے تو امریکہ سے ہونا چاہیے۔ دنیا میں اگر افغانستان کو کسی نے ڈیکڈ سے برباد کر کے رکھا تو وہ امریکہ نے برباد کر کے رکھا۔ دنیا میں جہاں پر بھی جنگ ہوا اس کی سب سے پہلی کڑی امریکہ سے جا کر ملتی ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی بد امنی اور جس ملک میں بھی انتشار اور فساد ہوتا ہے اس کی کڑیاں بھی امریکہ سے جا کر ملتی ہیں۔ کیا بات آپ کر رہے ہیں دنیا کے لیے خطرہ ہے؟ آپ تو دنیا کے قاتل ہیں، آپ نے تو دنیا کو اپنے انتشار اور فساد کے ذریعے سے نچوا کے رکھا ہوا ہے اور آپ دوسرے ملکوں پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب پاکستان، شاید پاکستان میں ہر کوئی غلام نہیں ہے، پاکستان میں ہر کوئی آپ کا سلیف نہیں ہے، پاکستان میں ہر کوئی آپ کا کوئی کہہ سکتے ہیں آپ کا کوئی خوشامد نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، برابری کے تعلق چاہتے ہیں، غلامی کسی کی نہیں چاہتے۔ یہ بات ہمارے اندر، ہمارے جینیٹک میں موجود ہے۔ شاید بہت سارے لوگ اپنے مفاد کے لیے یہ کہہ رہے ہوں گے کوئی بات نہیں، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ وہ ان کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ لوگوں میں شرم نہ رہے تو پھر کسی بات کا کوئی گلہ نہیں ہے، پھر آپ جو کرتے رہے۔ ریجیم چینج جب آپریشن ہوا، ریجیم چینج آپریشن کے دوران کیا ہوتا ہے میں آپ کو ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ویڈیو آپ کلپ پہلے دیکھیے گا۔ What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they've got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they've got a big army, and we're not real happy with them. یہ ویڈیو جو ہے بیسکلی بنیادی طور پر ایک فاکس ٹی وی پر، وہاں جب رجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان کو آؤسٹڈ کر دیا گیا یعنی اقتدار سے نکالا گیا، تو یہ اس خاتون سے پوچھتے کہ پاکستانی جو موجودہ اس حکومت کو، امپورٹنٹ حکومت، کیا مشورہ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ عمران خان اینٹائی امریکہ جو پالیسیاں بنا رہے تھے اس سے اب پرہیز کرنا ہوگا، رشیا کے ساتھ تعلقات ختم کرنے ہوں گے، یوکرین کو سپورٹ کرنا ہوگا، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کم کرنے ہوں گے، امریکہ کی غلامی کرنی ہوگی، امریکہ کے خوشامد میں آگے بڑھنا پڑے گا، امریکہ کے اپنے واہ واہ کرنا پڑے گا، امریکہ کہے گا تو ہم بونکیں گے، امریکہ کہے گا تو ہم گائیں گے، امریکہ کہے گا تو ہم چلیں گے، امریکہ کہے گا تو ہم بیٹھیں گے، امریکہ کہے گا تو ہم اٹھیں گے، امریکہ کہے گا تو ہم واٹ ایور، جو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ لیکن غلامی کی یہ آخری حدیں ہیں جو اس وقت کی موجودہ حکومت نے عبور کر دی ہیں۔ یعنی اس قسم کا نیچ سٹیٹمنٹ، اس قسم کا بکواسیات پر مبنی سٹیٹمنٹ جس طریقے سے ایک حقارت کی نظر سے ہمیں دیکھا گیا ہے، اس کا جواب تک یہ نہیں دے سکتے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، آپ کے لیے تو کوئی بڑی بات ہے نہیں، آپ کے مفادات وابستہ ہے، آپ نے امریکہ میں جا کر خوشامد کرنی ہے، آپ نے ویزے لینے، آپ نے وہاں پر رہنا ہے، آپ کے بچوں نے وہاں پر رہنا ہے۔
تو یہ تمام چیزیں یہاں پر ہو رہی ہے. بہرحال پاکستان میں اب ہر کوئی غلام توڑی ہے. آپ اگر ہمیں دہشت گرد کہتے تو ہمارے پاس ہزاروں ثبوت ہے آپ کو دہشت گرد بنانے کے لیے, اور آپ دہشت گرد واقعی میں ہیں. آپ نے جو افغانستان میں کیا, ہیروشیما میں کیا, ناگاساکی میں کیا, دنیا ایران میں کر رہے ہیں, جس ملک میں آپ فساد لوگ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا پر آیا ہے. اس کی دہشت گردی آپ کس سے چھپائیں گے؟ کہیں سے آپ نہیں چھپا سکتے, کہیں سے آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان سے بھی آپ جس طریقے سے جو ایکسپیکٹیشن آپ رکھ رہے ہیں, شاید وہ ایکسپیکٹیشن بھی آپ ابھی پاکستانی قوم سے آپ کو نہیں ملے گی. پہلے تو لوگ ان کو یا نہ سمجھ رکھا گیا تھا یا بے شعور رکھا گیا تھا. اب تو شعور ہے, اب لوگ جانتے ہیں, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب تمام چیزیں وہ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. لہٰذا اب کوئی آپ کی نہ غلامی کریں گے. اور اس سٹیٹمنٹ کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان کی ایٹمی اثاثے بھی محفوظ ہیں, یہ کسی پر چلیں گے بھی نہیں. یہ کوئی امریکہ نہیں ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہم چلائیں. یہ کوئی دوسرا ملک بھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے فساد کرتے رہے. یہ پاکستان ایک رسپانسبل کنٹری ہے, گو کہ یہاں پر ایک امپورٹڈ حکومت ہے بٹ ایک رسپانسبل کنٹری ہے. دیجیے نعمان خان کو آج کی اس ولاگ سے اجازت. اللہ نگہبان.